نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر دو موضوع ایسے ہیں کہ سچی بات یہ ہے ان دونوں موضوعات کا حق کائنات میں کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ انسان جتنی بھی جستجو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، کاوش کرتا رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور میں یہاں تک یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توحید کا، اس کی صفات کا اور اس کی ذات کا کامل بیان قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے، لیکن کئی مرتبہ علم کی کمزوری کی وجہ سے، علم کے محدود ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کو سننے کے بعد جو تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ابھرتا ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا استحضار کرنا عام انسان تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی سے بڑی ہستی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کما حق استحضار نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد دوسرا اہم، مشکل اور انتہائی پیچیدہ، انتہائی عظیم عنوان پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی سیرت کا بیان علماء کرتے رہے، ادیب کرتے رہے، مقرر کرتے رہے، خطیب کرتے رہے، سیرت نگار کرتے رہے، محدث کرتے رہے، مجدد کرتے رہے، حسان ابن ثابت کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر سچی بات یہ ہے، جس کی سیرت کا بیان خود اللہ کرتا ہو، اس کی سیرت کا بیان مخلوق کیوں کر سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اس مشکل ترین موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا، جہاں پر انتہائی جان جوکھوں کا کام ہے، وہاں پر سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کا مقام بھی ہے، یہ بہت بڑی عظمت کا مقام بھی ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کا لمبردار ہونا اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صفات کو اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا، اس سے بڑی سعادت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور حضرات گرامی قدر، میں تو اپنا تعارف بھی کئی مرتبہ اسی حوالے سے کروایا کرتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر، نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں، میں نہ ادیب ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں اور نظری اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان الحمدللہ اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ای سعادت بزور بازو نیست، رب کعبہ کی قسم ہے یہ سعادت ہمیں اپنے زور بازو سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فقط پروردگار عالم کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سناخانی کا موقع دیا، سرمایہ داروں کی سناخانی کا موقع دیا، کسی کو جگیرداروں کی سناخانی کا موقع دیا، کسی کو حکمرانوں کی سناخانی کا موقع دیا، لیکن ہمیں اللہ نے موقع دیا تو امام کائنات کی مدح کا موقع دیا، ان کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کرنے کا موقع دیا، اور آج ہم اس بات کا ببانگ دہل اس چوک میں، جو کہ حضرت حافظ عبداللہ شاہ پوری کی یادگار کے طور پر جہاں پر سیرت نبی شریف کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کرے، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے گلرہوں کی سناخانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، وہ اور لوگ ہوں گے جو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنے نظریات اور اپنے نقطہ نظر کو بدل لینے والے ہیں۔ ہم حضرت علامہ شہید کے بیٹے، حضرت حبیب الرحمن کے فرزند اور حضرت حافظ عبداللہ شاہ پوری کے بیٹے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں
جب تک ہم زندہ رہیں گے عظمت توحید کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور حرمت رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے. عظمت حرمت رسول پہ، عظمت حرمت رسول پہ آپ شامل نہیں. اور حضرات گرامی قدر، میں ذرا موضوع کی طرف اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تحلیق میں کسی قسم کی تشنگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو تحلیق کرتے ہیں تو پوری حکمت کے ساتھ تحلیق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو تحلیق کرتے ہیں پوری تدبیر کے ساتھ تحلیق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو تحلیق کرتے ہیں اس کے پس منظر کو دیکھ کر، اس کے پیش منظر کو دیکھ کر، اس کے ماضی کو دیکھ کر، اس کے حال کو دیکھ کر، اس کے مستقبل کو دیکھ کر، اس کی صعوبتوں کو دیکھ کر، اس کی مشکلات کو دیکھ کر، اس کے زوال کو دیکھ کر، اس کے عروج کو دیکھ کر، اس کی اونچائی کو دیکھ کر، اس کی چڑھائی کو دیکھ کر، اس کے مد و جبر کو دیکھ کر، اس کے نشیب و فراز کو دیکھ کر زندگی کے تمام لوازمات اس کے لیے باہم پہنچا دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، جب پروردگار عالم نے انسانوں کو تحلیق فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جملہ ضروریات کو بھی پورا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے فصلوں کو پیدا کیا، سبزیوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کو پیدا کیا، چاول کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا. اللہ نے رہائش کے لیے گھر بار کو پیدا کیا. اللہ نے رفاقت کے لیے رفیق زندگی کو پیدا کیا. اللہ نے فراست کے لیے پیٹوں کو پیدا کیا، دلوں کی ٹھنڈک پیٹیوں کو پیدا کیا. اس حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسکین دینے کے لیے رنگوں کو پیدا کیا. کہیں سبز رنگ کو پیدا کیا، کہیں نیلو رنگت کو پیدا کیا، کہیں پہ بھوری رنگت کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی چھت سے بارش کو پیدا کیا. اللہ نے زمین کے بچھونے کو پیدا کیا. اللہ نے فصل گل و لالا کو پیدا کیا. اللہ نے سمندر کی لہروں کو پیدا کیا. اللہ نے بحر پر کی روانی کو پیدا کیا. اللہ نے چاندنی کی ٹھنڈک کو پیدا کیا، سورج کی تپش کو پیدا کیا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے جسمانی وجود کی راحت کا سبب تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا انسان فقط جسم کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ جسم اور روح کے کمبینیشن کا نام ہے، جسم اور روح کی امیدش کا نام ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی ہدایت کے لیے انبیاء کو پیدا کیا. اللہ نے ہر دور کے اندر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری فرما دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کبھی نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کبھی حضرت ہود کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے بروز فرما دیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کبھی جناب صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بروز فرما دیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کبھی جناب شعیب کو قوم مدین کا رہنما بنا دیا. کبھی لوط کو قوم سدوم کا رہنما بنا دیا. سیدنا لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا بڑا بنا دیا. جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، ان سب کے سب لوگوں کو رسول اللہ بنی اسرائیل بنا دیا. حضرات گرامی قدر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ پوری کائنات کو ایک نقطہ ہدایت پہ جمع کر دیا جائے، ایک نقطہ محبت پہ جمع کر دیا جائے، ایک نقطہ قیادت و امامت پہ جمع کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا جس کو کائنات سید البشر کے نام سے جانتی ہے، فخر انسانیت کے نام سے جانتی ہے، مدثر و مدمی کے نام سے جانتی ہے، بشیر و نذیر کے نام سے جانتی ہے. حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک قرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا. نعرہ تکبیر،
शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर फलक जो है वो परसों घूमता रहा, लेकिन सैयदना मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत न हो सकी। हज़रात गिरामी कदर फिर क्या कहते हैं, किसी कहने वाले ने कहा, फिरता है फलक बरसों, फिर हाथ के पर्दे से इंसान निकलता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी को होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। और किसी और कहने वाले ने कहा, नाज़ुद्दुहूर व मा तन्नबी मिस्लिही व लक़द आता फ़ाजज़ना नुज़राई ही, कि मुद्दतें बीत गई मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आ गए, इस बात का ऐलान कर दिया गया उन जैसा कायनात में कोई और आ सकता ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इमाम कौनैन बन के आए, सैयद खुल्द आदम बन के आए, फ़ख्र मौजूदात बन के आए, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन बन के आए, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार बन के आए, खातमुन नबिय्यीन बन के आए। हज़रात गिरामी कदर पूरी कायनात के मुत्तबा बन के आए, पूरी कायनात के हादी और रहनुमा बन के आए, सिरात मुस्तकीम की अलामत बन के आए, सिरात मुस्तकीम का संग मील बन के आए। हज़रात गिरामी कदर जब घर से निकले, शुरूपुरा के संग मील को देखा, संग मील का ताक़ुब करते हुए मोटरवे पे पहुंचे, मोटरवे के इशारे को देखा, मोटरवे से उतरने वाले उस इशारे को देख के नीचे उतरे। उसके बाद अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो लोकेशन को ताक़ुब करते हुए यहाँ पे रीगल चौक पहुंचे। हज़रात गिरामी कदर कभी हमें संगे मील मंदिर का पता बताता रहा, कभी मोटरवे के सिग्नल हमें मंदिर का पता बताते रहे। हज़रात गिरामी कदर कायनात के अंदर वो वाहिद, वो हस्ती जो जन्नत का संग मील है और जिसके निशान जो है, जिसके निशाने कदम जन्नत का पता देते हैं, वो काली कमली वाले आका की जात है। मालिक कायनात ने समर का ऐलान फरमा दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप रसूलों में से आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। हज़रात गिरामी कदर कोई दाईं तरफ बुलाने वाला, कोई बाईं तरफ बुलाने वाला, कोई शर्क की तरफ बुलाने वाला, कोई गर्ब की तरफ बुलाने वाला, लेकिन अहलुल हदीस ने जब भी बुलाया है बदर मुनीर की तरफ बुलाया है, सिराज मुनीर की तरफ बुलाया है, आमिना के लाल की तरफ बुलाया है, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की तरफ बुलाया है, हसनैन के नाना की तरफ बुलाया है, अबू बकर उमर के दामाद की तरफ बुलाया है, उस्मान अली के ससुर की तरफ बुलाया है। और जब तक अहलुल हदीस और अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, हज़रत रसूलुल्लाह की अज़मत के डंके बजते रहेंगे और गुस्तान रसूल के ऊपर लानतें बरसती रहेंगी। नारे तकबीर! गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, तेरी जान मेरी जान, इब्तिसाम इब्तिसाम, तेरी जान मेरी जान, नारे तकबीर! हज़रात गिरामी कदर और आपको आज मैं ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, बाद हज़रत आका के मोजज़ात हैं जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, और बाद मोजज़ात हैं जो कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद हैं, और बाज़ मोजज़ात हैं जो कुतुब सीरत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आका का जिंदा मोजज़ा तुम्हारी शक्ल के अंदर मौजूद है। आज का दिन वो दिन है जब दूध खालिस नहीं मिलता, हत्ता के पानी भी खालिस नहीं मिलता, हत्ता के केला माल्टा सेब भी खालिस नहीं मिलता। हज़रात गिरामी कदर भाई भाई के गले को काट रहा है, और हज़रात गिरामी कदर भाई बहन की जायदाद को गस्ब कर रहा है। ऐसे आलम के अंदर हजारों की तादाद के अंदर शर्क व गरब के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह के मुहिब्बान जो मौजूद हैं, ये हज़रत आका की जिंदा रिसालत का क़यामत की दीवारों तक के लिए एजाज है। और इस बात के ऊपर मोहर तस्दीक है, वो हमने बस ज़ुहा के चेहरे को नहीं देखा, वो हमने बंदई की जुल्फों को नहीं देखा, वो हमने मासागल बसर व मातगा वाली निगाह को नहीं देखा, वो हमने अलम नशरा के सीने को नहीं देखा, वो हमने बरफाना लकद की शान वाले को नहीं देखा। लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल व करम से शमाए रिसालत के परवाने जिस तरह खैरुल बशर के दौर के अंदर हज़रत आका की नामूस के लिए गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार थे, इंशाअल्लाह आज भी हज़रत रसूलुल्लाह के परवाने गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार है। नारे तकबीर! हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर, मरकज़ी जमीयत
گرامی قدر اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں حضرت آقا کا تو نام ہی کافی ہے کہ الفضل بما شہیدت بہ الاعداء کہ آپ کے تو دشمن بھی آپ کی عظمت کے معترف ہیں کہ پنڈت ہری چند اختر نے خود حضرت آقا علیہ السلام کے بارے میں سمر کا اعلان فرما دیا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور کرب اور آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا اور کرب نے آدمی کا بھول بالا کر دیا اور حضرات گرامی قدر مائیکل ہارٹ کو یہ بات کہنا پڑی he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا مادیت کا بھی امام ہے اور دنیا روحانیت کا بھی امام اور حضرات گرامی قدر خطابت کی زبان میں کہا جائے تو یوں بات بنتی ہے میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری بصارت کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام جو میری جلوت کا بھی امام ہے اور میری حلوت کا بھی امام حضرات گرامی قدر جو میرے دل کا بھی امام ہے میرے دماغ کا بھی امام اور میری روح کا بھی امام ہے اور میرے جسم کا بھی امام حضرات گرامی قدر ٹھہرتی ہوئی سردیوں کے اندر بھی امام ہے اور چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر بھی امام اور بہار کے جھونکوں کے اندر بھی امام ہے اور خزاں کے پتجھڑ کے اندر بھی امام اور جمعے کے دن بھی امام ہے جمعرات کے دن بھی امام وہ بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام وہ پیر کے دن بھی امام ہے اتوار کے دن بھی امام وہ برسوں کا بھی امام ہے اور مہینوں کا بھی امام وہ ہفتوں کا بھی وقتوں کا بھی امام ہے اور ایام کا بھی امام وہ گھنٹوں کا بھی امام ہے اور منٹوں کا بھی امام وہ سیکنڈوں کا بھی امام ہے اور ثانیوں کا بھی امام اور جو اس کی امامت کو ایک برس کے لیے نہیں مانتا اور برس تو بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ہفتہ بھر کے لیے نہیں مانتا اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک ثانیے کے لیے نہیں مانتا پلک جھپکنے کے لیے نہیں مانتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا نعرہ تکبیر رہبر رہنما رہبر رہنما حضرات گرامی قدر ہم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں آقا کا تو نام ہی کافی ہے کہ نام محمد میں اتنی کشش ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کا دل و روح تڑپ جاتی ہے لیکن جب ہم نے سیرت کی کتابوں میں آقا کے چہرہ پر نور کو دیکھا جب ہم نے حدیث کی کتابوں میں آقا کے سیرت و کردار کو دیکھا پھر تو ہم حضرت آقا علیہ السلام کے اوپر جان کو نچھاور کرنے کے اوپر ہی آمادہ و تیار ہو گئے پھر ہم کو سمجھ آ گئی کہ کائنات میں سب سے بڑا مرکز محبت جو ہے وہ تو کملی والے کی ذات ہے حضرات گرامی قدر اور اہل الحدیث کا نظریہ بتلا دینا چاہتا ہوں ہمیں علامہ شہید سے بھی پیار ہے حافظ محمد گونڈلوی سے بھی پیار ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے بھی پیار ہے سید نذیر حسین مقدس دہلوی سے بھی پیار ہے حضرت سید اسماعیل شہید سے بھی پیار ہے حضرت شاہ عبدالعزیز سے بھی پیار ہے حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی پیار ہے حضرت امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری سے بھی پیار ہے ترجمان سنت اور جبل الاستقامہ حضرت احمد ابن حنبل سے بھی پیار ہے امام علم و حلم حضرت شافعی سے بھی پیار ہے امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے بھی پیار ہے شیخ القرآ حضرت امام نافع سے بھی پیار ہے محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی پیار ہے لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جہاں پر کملی والے کی پیار کی بات ہوتی ہے دنیا کی ساری محبتیں نیچے ہوتی ہیں کملی والے کا پیار اونچا ہوتا ہے حضرات گرامی
حضرات گرامی قدر ہمیں کملی والے سے پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی پیار بھی کملی والے کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر یہ پیار جو ہے یہ شریعت کے تابع ہے، شریعت نے بھی ہمیں اس پیار ہی کا درس دیا، اسی پیار ہی کا راستہ دکھلا دیا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اگر حضور سے پیار کم ہے، باپ سے زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، بھیا سے زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، بیوی سے زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، دکان و مکان سے پیار زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، سامان تجارت سے زیادہ ہے، پھر اللہ کے ذاتوں کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر جہاں پیار اپنی انتہا کے اوپر ہے، حضرات گرامی قدر وہاں پر آقا کی عزت بھی اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ کائنات میں جتنے بھی عزت والے ہیں، کائنات میں جتنے بھی احترام والے ہیں، حضرات گرامی قدر ان کا مقام نیچے ہے، کملی والے کا مقام اونچا ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد حضرات گرامی قدر آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت میرے پروردگار عالم کے لیے ہے، اور عزت حضرت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت حضرت رسول اللہ کے تابعداروں کے لیے ہے، اور عزت حضرت رسول اللہ کے جانثاروں کے لیے ہے، اور عزت شمع رسالت کے پروانوں کے لیے ہے۔ لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر جب پیار اور عزت مل جاتے ہیں پھر عقیدت اور احترام کا ایک نیا رشتہ سامنے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں علامہ شہید سے بھی عقیدت ہے، ہمیں حافظ عبداللہ شیوپوری سے بھی عقیدت ہے، حضرات گرامی قدر ہمیں مولانا محمد حسین شیوپوری سے بھی عقیدت ہے، ہمیں حضرت حبیب الرحمان سے بھی عقیدت ہے۔ عقیدت کا یہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ غیرت کو اور حمیت کو اور جوش اور جذبات کو ابالتا ہے، ان کو انگیز کرتا ہے، ان کو ہوا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو ہمارے علماء کو گالی دے، ایمانداری سے یہ بات بتلانا، کیا تم کبھی گالی کو سننا گوارا کر سکتے ہو؟ حضرات گرامی قدر ہم اپنے علماء اور اپنے اکابرین کو گالی سننا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر اور جو زمانہ پیچھے جاتا ہے، تو عظمت اور عقیدت کا جھنڈا تو بلند ہوتا جاتا ہے۔ ہم علامہ شہید کو گالی نہیں سن سکتے، حبیب الرحمان کو گالی نہیں سن سکتے، سیدین شہیدین کو گالی نہیں سن سکتے، حضرت شاہ ولی اللہ کو گالی نہیں سن سکتے، ابن کثیر کو گالی نہیں سن سکتے، ابن قیم کو گالی نہیں سن سکتے، حافظ ذاتی کو گالی نہیں سن سکتے، حافظ ابن تیمیہ کو گالی نہیں سن سکتے۔ حضرات گرامی قدر فاطمہ کے بابا کی بات ہو اور حسنین کے نانا کی بات ہو اور ہم ان کی بے ادبی کو برداشت کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے، کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، فنا کے گھاٹ تو اتر سکتے ہیں، موت کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، ہاتھوں میں کڑی کو تو ڈلوا سکتے ہیں، پیروں میں زنجیر کو تو ڈلوا سکتے ہیں، سولی کے پھندے پہ تو چڑھ سکتے ہیں، لیکن کملی والے کی ذات کی بے ادبی کو گوارا نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ، حضرت علامہ انتظامی رئیس مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا، کلام اللہ سے حاصل کیا، حدیث طیبہ سے حاصل کیا، صحابہ کرام کے سیرت و کردار سے حاصل کیا، ہم نے کہیں پر کعب بن اشرف کی گردن کو کٹتے دیکھا، محمد بن مسلمہ کے ہاتھ سے اس کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا، ہم نے کہیں ابو رافع یہودی کی گردن کو کٹتے دیکھا اور عبداللہ ابن عتیق کے ہاتھ سے اس کو واصل جہنم ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے کبھی اسماء بنت مروان کو مرتے دیکھا اور عمیر ابن عدی کو اس عظیم الشان کارنامے کو انجام ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور حضرات گرامی قدر وہ تو پھر بھی قرون اولا کی بات ہے، ہم نے قیام پاکستان کے ایام کے اندر وادی الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو خنجر تلوار اور تیز دھار چھری کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، وہ کئی دن تک لوہاری گیٹ کے سامنے اور مسلم مسجد کے گرد و نواح کے اندر چھری کو تلاش کرتا رہا، نو کے خنجر کی دھار کو چیک کرتا رہا، لوگ حیران تھے اس کو کیا ہو چکا ہے، لیکن اس کو ایک ایسے آلہ قتل کی تلاش تھی
جس کو راجپال کے سینے کے اندر گھسا دیا جائے. حضرات گرامی قدر بالآخر اس کو تیز دھار والا وہ اوزار حاصل ہوا. اس نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا کر اس بات کو ثابت کر دیا جو پروانہ شمع رسالت ہوتا ہے وہ حضرت رسول اللہ کے شاطن کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں ہمارے قائد نے, ہمارے امام نے, ہمارے مقتدا نے, امام اہل الحدیث نے, سیدنا ابن تیمیہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا الصارم المسلول علی شاطن الرسول کے عنوان سے کتاب کو لکھ کے اس بات کو واضح فرما دیا جو حضور کا گستاخ ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اور آج ہم یہاں پر چوک ریگل کے اندر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں ہم بڑے ہی کمزور ہیں, ہم بڑے ہی ناتواں ہیں, ہم بڑے ہی بے بس ہیں, ہم بڑے ہی ہیچ ہیں, بڑے ہی پست ہیں, بڑے ہی حقیر ہیں, لیکن رب کعبہ کی قسم جہاں پر حضور کے شاطن کی بات ہوگی ہم حضور کے شاطن کی سزائے موت کا اعلان کرتے رہیں گے اور شاطن رسول کی گردن کو تن سے جدا کرنے کا فتویٰ دیتے رہیں گے. نعرہ تکبیر! بولنا بولنا کیا چاہیے, بولنا بولنا کیا چاہیے, نعرہ تکبیر! حضرات گرامی قدر یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں اس شریف فیصلے کو جو کلام اللہ سے ثابت ہے, جو حدیث طیبہ سے ثابت ہے اور جو صحابہ کرام کے فعل و کردار سے ثابت ہے اور بالآخر متاخرین کے اجماع امت سے ثابت ہے. حضرات گرامی قدر اس کو پاکستان کے اندر 295 کے قانون کی شکل دے دی گئی. اب جو کوئی بھی توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے سکہ گواہیوں کی روشنی کے اندر 295 کے قانون کے مطابق اس کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا جائے گا اور معاشرے کے اندر بد امنی, فساد اور انتشار اور خلفشار کے گلے کو دبا دیا جائے گا. اور حضرات گرامی قدر ہم 295 کے قانون کے بھی رکھوالے ہیں اور 295 کے قانون کے بھی محافظ ہیں. اور حضرات گرامی قدر میں اپنے بھائی حافظ عبد الباسط شہوری کے سامنے اور اپنے بھائی میاں راشد کے سامنے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کسی نے 295 کا دفاع کیا, منبروں محراب کے اوپر بیٹھ کے کیا, کسی نے میدانوں میں کیا, کسی نے جلسوں میں کیا, کسی نے جلوسوں میں کیا اور مجھ گناہگار کو یہ اعزاز حاصل ہے میں نے کیتھیڈرل کے گرجا گھر کے اندر عیسائیوں کے اجتماع کے اندر بشپ آف لاہور کے سامنے ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک کے سامنے اس قانون کا دفاع کیا. حضرات گرامی قدر میں نے کہا تھیولوجی کے اختلافات ہو سکتے ہیں, عقیدے کے اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر مباحثہ بھی ہو سکتا ہے, ان کے اوپر مذاکرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پر حرمت رسول اللہ کی بات ہوگی رب کعبہ کی قسم ہے ہم شاطن رسول کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کر سکتے, ہم گستاخ رسول کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کر سکتے. جو حضور کا شاطن ہے اس کو کیتھیڈرل کی صلیب کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا لیکن حضرت رسول اللہ کی گستاخی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر یہ 295 کا قانون جو ہے یہ شاطن رسول گستاخ رسول کے طاقت کی ضمانت دیتا ہے, لیکن حضرات گرامی قدر دنیا کے کئی مقامات ایسے ہیں جن کے اندر فرانس شامل ہے, ان ممالک کے اندر شاطن رسول کو جو ہے کیش کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے, اس کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے. اور حریت فکر, آزادی اظہار اور جمہوری آزادیوں کا نعرہ لگا کر وہاں پر حرمت رسول اللہ پر حملہ کرنے والوں کی کبھی تحسین کی جاتی ہے اور کبھی تشجیع کی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر آج میکرون یہ خلیص کام کر رہا ہے, اس سے قبل سرکوزی نے خواتین کے نقاب کے اوپر جو تھا پابندی کو لگایا اور یہ بات کہی ہم فرانس کے اندر نقاب کی پابندی کو قبول نہیں کریں گے, ہم فرانس کے اندر کسی کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر مجھ گناہگار نے اس شعر کو لکھا جو پنٹھن صبر کے نکلے وہ آزادی کا اشتہار اور نقاب کی سزا ہے, جیل یہ تختیدار اپنی مرضی کی زندگی کا نعرہ کہاں ہے یار, شراب ہے یہ دھوکہ یہ مغربی افکار. حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ اہل مغرب عورت کو لباس اتارنے کی اجازت
حریت فکر کے نام پہ دیتے ہیں لیکن اس کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اہل مغرب جو ہیں وہ ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے حد کے عزت کے قوانین کو تو بڑا کرتے ہیں, توہین عدالت کے قوانین کو تو بڑا کرتے ہیں, لیکن پیغمبر زمان کی ناموس پہ حملہ کرنے کی لوگوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر, میں آپ کے سامنے آج اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. میں پچھلے سال انگلستان جانے کے لیے برمنگھم ایئرپورٹ کے پر اترا. برمنگھم ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑا ایک فلیکس یا بینر لگا ہوا تھا جس کے اوپر یہ الفاظ تحریر تھے, abuse will not be tolerated, گالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر, یہ اہل مغرب کا بڑا معیار ہے کہ امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے لڑکے یا لڑکی کی کو تو گالی نہیں دی جا سکتی, لیکن سید الانبیاء کو گالی دینے کے لیے آزادی کے اظہار اور حریت فکر کی بات کی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر, ہم اس اجتماع میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, اگر ایک انسان ایک ادارے اور ایک عدالت کی عزت کے لیے قوانین کو بنایا گیا ہے تو روئے زمین کے ادارے, روئے زمین کی عدالتیں, روئے زمین کے منصبدار سب اگر جمع ہو جائیں تو کالی کملی والے کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر, حضور اقدس کی ناموس کے لیے بھی قوانین کو بنانا پڑے گا. اگر قوانین کو نہ بنایا گیا تہذیبوں کے تصادم کو نہیں روکا جا سکتا. اگر قوانین کو نہ بنایا گیا ملکوں کے اندر بھوریزی کو نہیں روکا جا سکتا. حضرات گرامی قدر, ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور اللہ وجہ البصیرت اعلان کرنا چاہتے ہیں, وہ فرانس کے صدر کا جرم اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اس کے خلاف اعلان جہاد ہونا چاہیے, لیکن عمران خان کے اندر یہ جرأت اور ولولہ موجود نہیں ہے اور دنیا اسلام کے حکمرانوں کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ موجود نہیں ہے کہ وہ میکرون کے خلاف اعلان جہاد کریں. لیکن حضرات گرامی قدر, ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں, تجارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں, سفارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر, کوئی علامہ شہید کو گالی دے اور ہم اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے قابل نہ بھی ہوں تو حضرات گرامی قدر قطع تعلقی کا راستہ تو ہمارے پاس باقی ہے. حضرات گرامی قدر, جو میرے کملی والے کو گالی دیتا ہے, جو میرے کملی والے کو برا کہتا ہے, جو میرے کملی والے پر شب و شتم کرتا ہے, حضرات گرامی قدر, نہ اس سے تجارت کی جائے گی, نہ اس سے سفارتی تعلقات کو استوار کیا جائے گا. اور اس بات کے اوپر عمران خان کو مجبور کیا جائے گا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے, فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے. اگر خان نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے اور حبیب الرحمان کے فرزند سرزمین پاکستان کو اپنے نعروں کی گونج کے ساتھ ہلا کے رکھ دیں گے, اپنے اجتماع کے ساتھ حکمرانوں کے قصر شاہی کو ہلا کے رکھ دیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر پرچم نبوت کو لہرا کے رکھ دیں گے. نعرہ تکبیر, علامہ صاحب قدم بڑھائے, علامہ صاحب قدم بڑھائے, حرمت رسول پر. حضرات گرامی قدر, ہم لا قانونیت کی بات نہیں کرتے, ہم بغاوت کی بات نہیں کرتے, ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی بات نہیں کرتے, لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں, اگر شاتم رسول صدائے موت کا مستحق ہے تو اس کو صدا کو دلوانے کے لیے دنیا بھر کے اندر قوانین کا قیام ضروری ہے. حضرات گرامی قدر, 2 برس قبل بھی حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کیا گیا. حضرات گرامی قدر, آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا سرزمین برطانیہ کے اندر موجود تھا. الحمدللہ میں نے برمنگھم کے اندر, مانچسٹر کے اندر, گلاسکو کے اندر ہر مقام کے اوپر اس بات کا اعلان کیا. ہم نے اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا اور ایک انسان کی عزت کے اوپر چل بلانے والوں اور ایک ادارے کی حرمت کا نعرہ لگانے والوں, تمہیں 1.5 ارب انسانوں کی مقتدا کی عزت کی بھی رکھوالی کرنا ہوگی, تمہیں یہاں بھی قوانین کو وضع کرنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر, کہ آپ یہ کام کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ حرمت رسول اللہ کی جنگ کو آئینی, قانونی, دستوری دلائل کے ساتھ منوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں جذبات بھی دیے ہیں, احساسات بھی دیے ہیں, قلم کی نوک بھی دی ہے, زبان کی جو ہے ادائیگی بھی دی ہے, ہمارے اندر جذبہ بھی ہے, ہمارے پاس دلائل بھی ہیں, علم بھی ہے, براہین بھی ہیں. انشاءاللہ ان تمام کی تمام طاقتوں کے ساتھ ایمان
ایمان کی قوت بھی ہے، اللہ کی تائید بھی ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس جذبات کے ساتھ حضرت رسول اللہ کی عظمت کے مقدمے کو اس دنیا کے اندر لڑ کے دکھائیں گے، اور صادقین رسول کو انشاءاللہ اس دنیا سے بھگا کے دکھائیں گے، اور تہذیبوں کے تصادم کی غلط خواہش رکھنے والوں کو انشاءاللہ کارنر کر کے دکھلائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حضرت رسول اللہ کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا۔